بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام الیکشن، قرآن حکیم اور 1973 کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 27 پیش خدمت ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ، فوجی چیف کمانڈر، صدر پاکستان، وزیر اعظم، وفاقی حکومت کے سیکرٹریز، چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ، گورنر، ان کے چیف سیکرٹریز، ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر، وزیر و مشیر کے طبقہ وائز حکومتی ایوانوں، ان کی اولادوں پر مشتمل حکومتی اداروں کہ افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کے شاہی طبقہ کی طبقہ وائز حکمرانی، شاہی تنخواہوں، شاہی رہائشوں، شاہی مراد انگریز کے دور سے جاری تھیں، جو آج بھی ہیں۔ 1947 کو پاکستان مارچ سے وجود میں آیا۔ اس کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان بنے۔ 1948 کو قائد اعظم وفات پا گئے، ملک یتیم ہو گیا۔ ان کی جگہ خواجہ ناصر الدین کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا۔ 1951 کو سازش کے تحت لیاقت علی خان کو شہید کر دیا۔ اس سازش کے تحت خواجہ ناصر الدین کو وزیر اعظم، ان کی جگہ افسر شاہی کے غلام محمد کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا۔ 1954 کو غلام محمد گورنر جنرل نے خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم کو حکومت سے فارغ، سیاست سے بلیک لسٹ کر دیا۔ اس نے اپیل کی، سندھ ہائی کورٹ کے فل بینچ نے اس کی حکومت کو بحال کر دیا۔ غلام محمد نے اس فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ غلام محمد، فوجی کمانڈر سکندر مرزا، فوجی کمانڈر ایوب خان، تینوں مل کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منیر کی کورٹ میں پہنچ گئے۔ فوجی گن پوائنٹ پر غلام محمد کو بحال کروا لیا۔ غلام محمد سے زبردستی استعفیٰ لیا، ملک بدر کر دیا۔ اسی وقت فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا۔ ایوب خان نے افسر شاہی کا غلام محمد 1951 تا 1954، فوج شاہی کا سکندر مرزا 1954 تا 1958 تک اپنی زیر کمانڈ سیاسی رہنماؤں کی بجائے انگریز کی سرکاری کلبوں کے زانی شرابی کلچر کے ملازمین کو گورنر جنرل پاکستان لگا کر پاکستان کی تحریک آزادی کے رہنماؤں کے ملازم طبقہ کی زیر کمانڈ دے کر ان کی تسلیل کرتا رہا۔ یہ تمام واقعات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ان مجرموں نے مل کر ایک سازش کے تحت وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید اور 6 محب وطن وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چندریگار، فیروز خان نون، جو پاکستان کی تاریخ کے بنیادی ارکان تھے، ان کو حکومتی ایوانوں سے فارغ، سیاست سے بلیک لسٹ کرتا رہا۔ انگریز کے دور حکومت کے سرکاری ملازم، افسر شاہی کے غلام محمد، اس کی داشتہ انگریز لیڈی، فوج شاہی کے سکندر مرزا کی ناہید مرزا، خاتون اول، جس نے حکومتی ایوانوں کو ڈانس کلبوں میں بدل رکھا تھا، جو اپنے دور کی جنرل رانی تھی، اس 7 محب وطن وزیر اعظم، جان نثار، امانت و دیانت میں یکتا، اعلیٰ اہلیت کے رہنماؤں پر مشتمل لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، جو ریاست کے مالک تھے، پاکستان میں کوئی مکان تک الاٹ نہ کرایا۔ فیروز خان نون، محب وطن، نے ذاتی تعلق اور کاوش سے گوادر کی بندرگاہ کو پاکستان کا حصہ بنایا۔ انہوں نے مل کر ان کی تسلیل کی، کرپٹ بنا کر حکومتی ایوانوں سے نکالا، سیاست سے تاحیات بلیک لسٹ کیا۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے 1958 کو مارشل لا لگا کر آج خود فوجی ڈکٹیٹر صدر پاکستان بن بیٹھا۔
پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو، بلوچستان سے نواب بگٹی جیسے جگیردار ٹولہ کو اپنی حکومت کا حصہ بنایا، حکومتی ایوانوں اداروں کو پھیلایا، ملک کے اخراجات کا بجٹ بڑھایا، طبقاتی ثقافتی کلچر کو پھیلایا۔ عوام ایوب خان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی جان بچانے کے لیے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یہاں کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے، مشرقی پاکستان کے مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد 180، مغربی پاکستان کے مسٹر بھٹو کے ممبران کی تعداد 80 تھی۔ حکومت بنانا مجیب الرحمان کا حق تھا جو نہ دیا۔ عوام نے احتجاج کیا، بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ 34,000 مشرقی پاکستان کے عوام، 4,000 فوجی سپاہ کا قتال ہوا، 90,000 فوجی انڈیا کا قیدی بنا دیا، ملک دو لخت کر دیا، 1 یونٹ توڑا، 4 صوبائی حکومتیں، وفاق، سینٹ کے ممبران کی تعداد بڑھا دی۔ چاروں صوبوں کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے سرکاری بجٹ کی لوٹ مار کو کون ختم کرے گا؟ فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کا فوجی سیاسی مسلم لیگ کاف کا شجاعت حسین، پرویز الہی، شیخ رشید، فواد چودھری، الطاف حسین کا حکومتی ٹولہ نے امریکہ، اس کے اتحادی ممالک کو پاکستان کا شمسی ایئر بیس مہیا کر دیا۔ پاکستان کی دشمن تنظیموں کو انڈیا کی راہ، اسرائیل کی مساعد، امریکہ کی بلیک واٹر کو ملک حوالے کر دیا۔ 10 سال تک پاکستان پر یہ جنگ مسلط رہی۔ پاکستان کے 90,000 بچے بوڑھوں کا قتال، ملک کو چھلنی، 7 لاکھ افغانیوں کا قتال، 3-4 لاکھ کو معذور بنانا۔ فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف، اس کے حکومتی ٹولہ کا لال مسجد کے طلباء طالبات، پشاور کے فوجی اسکول کے طلباء، کراچی میں معصوم عوام الناس کا قتال، بگٹی اس کے احباب، نواب قصوری کا قتال، کارگل کے محاذ پر 14,000 سپاہ کا قتال کروانا، NRO اور 51% حقوق نسواں کے نام پر فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے غیر اسلامی مجرمانہ قوانین کے ذریعے ملک لوٹنا، 1973 کا آئین کا حصہ بنانا، اس سے قبل یحییٰ خان مسٹر بھٹو کا ملک دو لخت کرنا، 4 صوبائی وفاق، سینٹ کے ممبران کا حکومتی ایوانوں پر قبضہ، ان کے شاہی طبقہ کا حکومتی اداروں پر قبضہ، اور 34,000 مشرقی پاکستان کے عوام، 4,000 فوجی سپاہ کا قتال کے مجرموں کا کیس ابھی التوا میں ہے۔ 1958 کو ایوب خان کا مارشل لا لگانا، فوجی ڈکٹیٹر صدر پاکستان بننا، جاگیردار ٹولہ شاہی طبقہ جن کی جاگیریں ضبط کرنی تھیں ان کو حکومتی ایوان مہیا کرنے کا حساب ابھی چکانا ہے۔ 1951 تا 1958 تک بطور چیف کمانڈر ایوب خان کا افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، چیف جسٹس منیر، جنہوں نے مل کر ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کا قتل، 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی آئی چندری کار، فیروز خان نون کو حکومتی ایوانوں سے کرپٹ نائل بنا کر ان کے عہدے سے سبق دوش کرنا، سیاست سے بلیک لسٹ کرنا، ان مجرموں کا اسلام کے نفاذ کو روکنے اور اپنے کفر کی حکومتی بقا کے لیے ان کی تسلیل کرنا، ایوب خان کا ظلم و جبر کے تحت کسانوں مزدور سے خرکاروں کی طرح سڑکیں، نہریں، ڈیم بنوانا اور ان کی محنتوں مشقت کی مزدوری اتنی قلیل دینا کہ جس سے وہ نہ زندہ رہ سکے نہ مر سکیں، اور 1,20,00,000 ایکڑ زمین کمشنروں، جرنیلوں اور ججز میں تقسیم کرنا۔ اس طرح فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کا 4-5 ہزار فوجیوں کو ریلوے، PIA، سٹیل مل، اسلحہ ساز فیکٹریز، ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ، دنیا کی واحد فوج ہے جس نے پاکستان میں اپنی الگ سلطنت بنا رکھی ہے، کم و بیش 60% ملکی معیشت میں حصے دار ہے۔
اس سلطنت کے 4 حصے ہیں: آرمی ویلفیئر، فوجی فاؤنڈیشن، شاہین فاؤنڈیشن، بحریہ فاؤنڈیشن۔ اس کی دیکھ بھال وزارت دفاع کرتی ہے۔ فوجی کمانڈرز اور فوجی ڈکٹیٹر، ان کا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، ان کا مراد یافتہ شاہی طبقہ حکومتی ایوانوں اداروں میں بیٹھ کر اپنی شاہی تنخواہیں، شاہی مراد، شاہی رہائشوں، قیمتی گاڑیوں، ہیلی کاپٹروں، جہازوں کی عیاشانہ زندگی کو فروغ دینے کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ رشوت، کمیشن، کرپشن کی لوٹ مار جاری ہے۔ اب پاکستان بچانے والوں کو سیاست دانوں، جرنیلوں، ججوں، کمشنروں کے دفتروں، رہائشوں کے دروازوں پر بیٹھنے، ان کی تنخواہیں گریڈ 12 تک مہیا کرنے، ان کو لاکھوں گاڑیوں کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کا پابند بنانا ہوگا۔ کھڈوں کے لوہے کو ماٹی بنانا، کھڈوں کے پٹرول کو دھواں بنانے کے اخراجات کو بند کرنا ہوگا۔ NRO اور 51% حقوق نسواں کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی مستورات کو ختم کرو، 1 یونٹ کو بحال کرو، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ اور ان کے اخراجات کو ختم کرنا، اہل وطن کی حیا کو تحفظ دینا اور ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ دین کی روشنی میں جدید علوم ٹیکنالوجی پر مشتمل ایک تعلیمی نصاب قومی زبان اردو کو نافذ کرنا، سکولوں، کالجوں، یونیورسٹی میں جدید علوم کے ماہرین قوم کو میسر ہوں گے۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ اہل وطن کو کفر کے نظام حکومت کو ختم کرنے اور پاکستان کو سردار انبیاء کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔